أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برکت کریے سب حضرات اور خواتین، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام اور عبادت کی نیت سے ایک مرتبہ درود پاک تلاوت فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے انتہائی قابل احترام معزز حاضرین کرام اور مکرمہ محترمہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کسی بھی علاقے میں کوئی وبا پھوٹ پڑے، ہیضے کی، بخار کی یا کسی اور قسم کی وبا کہیں پھوٹ جائے، اگر اس میں سستی کی جائے تو وہ افراد کو، انسانوں کو وہ وبا نگل جائے گی. اگر جہادی جذبے سے اور پوری قوت کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ کیا جائے، دوا اور دعا دونوں کے ساتھ. مسلمان تو دعا کا قائل ہے اور دوا کا بھی، اور کافر فقط دوا کا قائل ہے، اس کے ہاں دعا کی حیثیت کوئی نہیں. مسلمانوں کے لیے دو ذریعے ہیں، دعا اور دوا. ان دونوں جذبوں کے ساتھ، دونوں طریقوں کے ساتھ اگر اس وبا کے خلاف جہادی جذبے سے کام کیا جائے گا تو وبا سے نجات ہو جائے گی. اگر ہر شخص کسی دوسرے کی مدد کے انتظار میں بیٹھا رہے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، بلکہ ہر شخص کو اپنی مدد اور دوسرے کی مدد کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کھڑا ہو کر کام کرنا پڑے گا، تب اس وبا سے نجات ملے گی. ایسے ہی دوستو، اس وقت ملک میں موجودہ حکمرانوں نے یہود و نصارہ کی اتباع میں ملک کو بے حیائی، فحاشی، عریانی اس طرف پوری قوت کے ساتھ دھکیلا ہوا ہے. فحاشی، عریانی اور بے دینی کا سیلاب اور یہ وبا بڑی قوت کے ساتھ پھوٹ پڑی ہے. جیسے ہیضہ پھوٹتا ہے نا، یہ ہیضے سے بھی بدتر وبا ہے جو ہمارے ہر گھر میں گھس گئی ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں بے حیائی کی وبا داخل نہ ہو گئی ہو. اگر مبالغہ نہ کروں تو 95% گھروں میں یہ بے حیائی کی، فحاشی کی، بے دینی کی وبا اتنی قوت کے ساتھ داخل ہو گئی کہ لوگوں نے اس کو وبا سمجھنا چھوڑ دیا ہے، زندگی کا حصہ بنا لیا. اس کے ساتھ اس وقت جہادی جذبے کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ٹکرانے کی ضرورت ہے. جو طبقہ اس وبا کو پھیلا رہا ہے اس طبقے کے پاس بہت وسائل ہیں، تمام وسائل ان کے قبضے میں ہیں. ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. اپنی جان تو ہے نا، جان تو کسی کے قبضے میں نہیں، جان تو اللہ کے قبضے میں ہے. اور دیکھو، پورا قرآن اور پوری حدیث پڑھ جاؤ، اس میں دو باتیں آپ کو نظر آئیں گی. دنیا میں یا جان کی بنیاد پر فساد ہے یا مال کی بنیاد پر فساد ہے. مالی قوت اچھی طریقے سے استعمال ہو گئی تو امن پیدا ہو گیا، ذرائع آمدن حلال، ذرائع آمدن امن والے مل گئے اور خرچ بھی امن کی طرف ہو گیا تو فساد ختم ہو گیا. اور اگر یہ جانیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ جانیں بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلنے لگ گئی تو امن ہو گیا، اللہ کی نافرمانی میں چلنے لگ گئی تو فساد ہو گیا. دنیا کا فساد دو بنیاد پر ہی ہے، یا مال کی بنیاد پر فساد ہے یا جان کی بنیاد پر فساد ہے. یہی جان گمراہ ہوتی ہے، یہی مال فساد کا سبب بنتا ہے، یہی جان شرک کرتی ہے، یہی جان ظلم کرتی ہے، یہی جان گناہ کرتی ہے، فواحش و منکرات میں یہی جان مبتلا ہوتی ہے. ذریعہ مال بنتا ہے، مال نہ ہو تو آدمی فحاشی بدکاری کیسے کرے گا؟ مفت میں تو ہوتی نہیں.
تو مال اور جان دونوں فساد کا ذریعہ ہیں، ان کو تبدیل کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے اس کو شفا کا نسخہ بنا کے مسلمانوں کے لیے اور رحمت کا نسخہ بنا کے نازل کیا ہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی ایسی روحانی، کوئی ایسی جسمانی، کوئی ایسی معاشرتی، کوئی ایسی اقتصادی، کوئی ایسی ملکی بیماری نہیں جس کا علاج میرے اللہ جل شانہ نے اپنے اس پاک کلام میں عطا نہ فرمایا ہو۔ ڈاکٹر دکان کھول کے بیٹھا ہے، اس کے بعد جاتا ہی کوئی نہیں، وہ چیلنج کرتا ہے کہ میرے پاس تمہارے کینسر کا علاج موجود ہے، شافی علاج موجود ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں میرے پاس آ کے مریض ٹھیک ہو جائے گا اگر اس کی موت مقدر نہیں تو۔ کالے ارکان کا ہوا کھڑا کیا کہ یہ بھی میڈیا ہے، یہ بھی ذرائع ابلاغ کے کار فرمائیں، یہ بیماری پہلے بھی تھی، اب کچھ وڈیروں نے ان دواؤں کے ٹھیکے لے لیے، اس دواؤں کو بیچنے کے لیے کالا یرقان اتنا طوفان کھڑا کر دیا کہ کروڑ پتی بن گئے، دوائیں بیچ کے کروڑ پتی بن گئے۔ اطباء نے اس کو قدیم ترین مرض لکھا ہے، جدید مرض تو ہے نہیں، کیونکہ جدید مرض پھوٹا ہو، ذیابیطس بھی جدید مرض نہیں ہے، کینسر بھی جدید مرض نہیں، سب قدیم امراض ہیں، لیکن ان کو وبا کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے مال کمانے کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان کے جسمانی امراض ہو یا روحانی امراض، دونوں کے لیے شافی علاج میرے اللہ نے اپنے پاک کلام میں عطا فرما دیا۔ اب اس نسخے کو استعمال کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے نا، نسخہ نہ استعمال کریں گے شفا کیسے ہوگی؟ گھر میں دوائیں بھر دو، ٹیکے لٹکا دو اور سرنجوں کے ساتھ وہ ساری جو دوائیاں وہ لٹکا کے ان کو صبح شام دیکھتے رہو، شفا ہو جائے گی؟ جب تک استعمال نہیں کریں گے۔ 30 پارے میرے اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، ان کو دیکھنے سے شفا نہیں ہوگی، ان کو گھر میں رکھنے سے شفا نہیں ہوگی، جب تک اس کا مطالعہ کر کے ان نسخوں کو استعمال میں نہیں لائیں گے اس وقت تک ہمیں شفا نہیں ملے گی۔ بس اب ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب شفا کو نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ اور دیکھو ہر قوم کی کچھ علامات ہوتی ہیں جو اپنی علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ ہندوؤں کی علامت ہے، سکھوں کی علامت ہے، یہودیوں کی علامت ہے، عیسائیوں کی علامت ہے۔ اللہ کے بندو کمیونسٹوں کو بھی کچھ علامات ہیں، وہ اپنی علامتوں سے کمیونسٹ پہچانے جاتے ہیں جو حقیقی خدا کے باغی ہیں۔ یہاں پاکستانی جو ہیں یہ تو دیکھے کے باغی بنے ہیں، شوق میں باغی بن گئے، ہم کمیونسٹ ہیں جناب، ہم سلخ ہیں جناب، ہم سوشلسٹ ہیں جناب، یہ دیکھا دیکھی کے ہیں۔ اصل جو شیاطین ہیں ان کی کچھ علامات ہیں، وہ اپنی علامتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایسی دوستوں مسلمانوں کی بھی کچھ علامات ہیں، اس میں سب سے بڑی مسلمانوں کی علامت ہے کہ مسلمان قرآن کو نہیں چھوڑتا، اور جس دور میں جس قوم نے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کو چھوڑا وہ قوم تباہ و برباد ہوگی۔ پورا قرآن پڑھ لو، اسی کے گرد گھومتا ہے کہ قوموں کی تباہی اور بربادی کے اسباب میں اللہ پاک کی کتاب کا ترک کرنا اور اس کے نبی کی سنت کے خلاف کرنا یہ قوموں کی تباہی کا سبب ہے۔ اس وقت اس بے حیائی اور فحاشی اور بے دینی کے علاج میرے اللہ نے اپنے کلام میں لکھا ہے، اور میں واللہ العظیم پورے اندر کے صدق کے جذبے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس بے حیائی، فحاشی اور بے دینی کے طوفان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ ہر شخص اپنے گھر میں دین کا داعی بن جائے اور فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنے گھر سے اس بدماشی کو، اس بے دینی کو، اس فحاشی کے طوفان کو نکالنا ہے، اس کی تدبیریں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے دینی کے سیلاب کو روکنے کے لیے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میری کتاب کی تلاوت فرمائیے۔ نبی کو تلاوت کی حاجت تھی، ہمیں حاجت نہیں ہے، ہمیں ان سے زیادہ حاجت ہے۔ ان کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے لیا ہوا تھا، ان کے ایمان کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، ان کا تحفظ عصمت، تحفظ منصب نبوت، تحفظ منصب ختم نبوت، ایک ایک چیز کے تحفظ کا میرے اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ہمارا ذمہ کس نے لیا ہے؟ جب تک ہم ذمے والے کام نہیں کریں گے اللہ ہمارا ذمہ نہیں لے گا۔ حدیث پاک میں تو جو آدمی جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دے، نماز نہ پڑھے، اللہ اس کے ذمہ سے بری ہے، اللہ اس کی حفاظت سے بری ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ہمارے گھروں سے تلاوت نکل گئی ہے، اب صبح سویرے گانا لگتا ہے،
اور دکاندار قوالی لگاتا ہے، جی مولوی جی قوالی برکت والی چیز ہے، اچھا کلام ہے، صوفیاء کا کلام ہے جناب مولوی صاحب، یہ قوالی برکت والی چیز ہے۔ اس بے وقوف کو کسی نے یہ سمجھایا نہیں کہ بول پر گرفت نہیں ہے، وہ جو بول کے ساتھ ساز بج رہا ہے وہ اس بول کو خراب کر رہا ہے۔ اب قوالی میں اگر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور اگر ساز کے بغیر ہو تو وہ سننا ٹھیک ہے۔ دودھ پڑا ہے، دودھ پینا سبحان اللہ، تو شراب ملا کے پیو تو ٹھیک ہو جائے گا، پیشاب ملا تو دودھ پاک رہ جائے گا۔ اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، ساتھ ساز لگا دیا، حمد خراب ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں مزامیر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، ان سازوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور ہمارا حکمران استغفر اللہ ہمارا نہیں، چور حکمران، غاصب حکمران، بزدل حکمران، بے دین حکمران، دین دشمن حکمران کہتا ہے میں رات کو 12 بجے کے بعد بھی موسیقی سنتا ہوں اور صبح جب اٹھتا ہوں پھر موسیقی سنتا ہوں۔ جس قوم کا حکمران بدماشی کو عروج دیتا ہو اور خود یوم پاکستان کے موقع پر 1 گھنٹہ ناچا ہے، آپ کے ملک کا حکمران 1 گھنٹہ ناچا ہے، نماز اس کو نصیب نہیں، خدا کا خوف اس کو نہیں، آخرت اس کو نہیں، اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے الناس علی دین ملوکہم، جو پہلے کمزور ایمان والے لوگ تھے وہ اس قسم کے نچیے حکمران اور بھانڈ قسم کے حکمران کو دیکھ کر ساری قوم بھانڈ بنتی جا رہی ہے۔ یہ ساری قوم کو بدماش نچیہ بنانا چاہتا ہے کہ سب ناچیں، عورتیں ناچیں، مرد ناچیں، بچے ناچیں، بوڑھے ناچیں، سب کو کہتے ناچو، اور کہتا ہے گانے سے روح کو تسکین ہوتی ہے، تھیٹروں میں جایا کرو، اور کہتا ہے میرا ہدف جو ہے وہ نوجوان ہے، میں نوجوان سے کہتا ہوں میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی کیا کرو، ناچو، گانا سنو، تھیٹروں میں جاؤ، فلمیں دیکھو۔ اور اس احمق کو پتہ نہیں، پتہ ہے تو پھر باغی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا ایمان کو ایسے گھولتا ہے جیسے پانی نمک کو گھولتا ہے، اور گانا نفاق پیدا کرتا ہے، قرآن ایمان پیدا کرتا ہے۔ یہ پوری قوم کو منافق بنانا چاہتا ہے۔ ہم ان مدارس میں، مساجد میں، خانقاہوں میں بیٹھ کر پوری قوم کو مومن بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں مومن لوگ تو ان کے دل ہلتے ہیں، اور جب اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت کرتے تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اب فیصلہ کرو ایمان زیادہ کرنا ہے نفاق زیادہ کرنا ہے؟ تو ایمان زیادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا نسخہ استعمال کرنا پڑے گا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ پاک کی کتاب کی تلاوت کا اہتمام کرو، اللہ پاک کی کتاب اپنے گھروں میں پڑھو، اس کی برکت سے بے حیائی، بے دینی، فحاشی، بدماشی اور وہ نحوست جو ہمارے گھروں میں آ گئی ہے اس کا تدارک ہوگا۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، عباداتی نظام کو قائم کرو اپنے گھروں میں، نمازوں کا اہتمام مضبوطی کے ساتھ کرو۔ اس میں غفلت خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، اس میں غفلت اللہ کی ناراضگی اور گھر میں نحوست اور بے دینی اور فحاشی کے راستے کھولنے کی بنیاد ہے۔ اور فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز پڑھو اور نماز میں قرآن پڑھو۔ دیکھو 2 طاقتیں جمع ہو گئی، ایک قرآن کی طاقت اور ایک نماز کی طاقت۔ جب دونوں طاقتوں سے تم اس بددینی کے سیلاب کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ پاک وعدہ فرماتے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر میں تم کو ان منکرات کے مقابلے کے لیے تم کو مدد دوں گا، تمہیں بھی بچاؤں گا، تمہارے راستے کو آسان کر دوں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ کر کے تو دیکھو، فیصلہ کر لو، اپنے گھروں سے ٹیپ ریکارڈر پر گانے ختم کرو گے، اپنے گھروں سے ٹی وی پر گندے پروگرام ختم کرو گے انشاءاللہ، اور جہاں تک بس چلے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچاؤ، دعوت دو ان کو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کو حکمت سے بلاؤ، اچھے بات سے بلاؤ، جب گفتگو ہو جائے تکرار کی اچھے انداز سے تکرار کرو، اچھے انداز سے ان کو دلائل پیش کرو۔ یہ وقت ہے، نہیں کھڑے ہوگے تو خدا کے ہاں مجرم کی حیثیت سے پکڑے جاؤ گے۔
جو آدمی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اس کو اس وقت اس بے دینی کے خلاف دیوار بن کے کھڑا ہو جانا چاہیے. کھڑے ہو جاؤ. یہ بدماش حکمران اس وقت پورے ملک کو بہت جلدی ان سے یہ کام کروا رہے ہیں بار بار کہ جلدی ان مسلمانوں کو بیکار کر دو، ان کو بدماش بنا دو، عورتوں کو بازار میں لے آؤ، لڑکوں کو عورتوں کے پیچھے لگا دو. اور دیکھو پہلے کچھ حیا ہوتی تھی، اب نوجوان لڑکوں نے بھی بڑوں نے بھی نکرے پہنی شروع کر دی ہے. یہاں صبح سے شام تک سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ، سینکڑوں آدمی تمہیں نکروں میں نظر آئیں گے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں قسم کی عورتیں تمہیں نیم عریاں لباس میں نظر آئیں گی. وہ اپنی چال ڈھال سے مرد محسوس ہوتی ہے، عورتیں محسوس ہوتی نہیں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنی چوٹی کٹواتی ہے اللہ پاک کی طرف سے اس پر لعنت برستی ہے، اور مومن کی داڑھی مرد کی اور عورت کی چوٹی اس کی اللہ سے رحمت کی طلب کا سبب ہے. نوجوانوں نے بڑے بوڑھوں نے داڑھی کٹوانی شروع کر دی، عورتوں نے چوٹی کٹوانی شروع کر دی. تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ کی کتاب سے ایمانی قوت پیدا ہوگی اور آپ کے اندر جذبہ حوصلہ پیدا ہوگا اس عریانی فحاشی اور بے دینی کے خلاف کھڑے ہونے کا. اور نماز کا اہتمام کر کے اللہ سے مدد مانگو. اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس وقت صبر کی بھی ضرورت ہے. بیٹی گمراہ ہو رہی ہے، بہن گمراہ ہو رہی ہے، بیوی گمراہ ہو رہی ہے، نہیں بات مان رہی، آپ پردے کے کہتے ہیں لو چھوڑو مولوی کی بات. اس کو یہ پتہ نہیں مولوی کی بات نہیں، اللہ کی بات ہے جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. ایک گندے قطرے سے اس کو یہ وجود دیا جس پر وہ ناز کرتی ہے یا ناز کرتا ہے. اس قطرے پر غور کر لے تو اس کو اپنی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. تو وہ اللہ کی بغاوت کرتی ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ نے عورت کا مقام متعین کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اعمال کو متعین کیا، مرد کے اعمال کو متعین کیا، مرد کے مقامات کو متعین کیا. اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں ٹکانا پکڑو. 30 پاروں میں کہاں تم بازار میں نکلو، تم عریہ لباس پہن کے نکلو، تم دنیا کے کاموں میں مردوں سے آگے بڑھ کے کام کرو. کہاں لکھا ہے؟ کافروں کی مثال مت دو. ہم مسلمان ہیں، ہمارا الگ قانون ہے، ہمارا الگ کلچر ہے، ہماری الگ تہذیب ہے، ہمارا الگ اقتصادی نظام ہے، معاشی نظام ہے، ہمارا الگ حجاب کا نظام ہے، ہمارا الگ عباداتی نظام ہے، ہمارے معاملات زندگی کافر سے ہر شعبے میں مختلف ہے. ہماری عورتوں کو اللہ نے حکم فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اب جہالت کے دور کی طرح بازاروں میں ایسے نہ پھرو جیسے جہالت کے دور میں پھرتی تھی. یعنی مطلب کیا نکلا کہ بے پردگی کے ساتھ پھرنا بازار میں دور جاہلیت کی تہذیب ہے. اور انقلاب کے دور کی تہذیب کیا ہے کہ عورت پردے کے ساتھ باہر نکلنا بھی ہے تو پردے کے ساتھ نکلے. یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلو. قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. یہ مولوی کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں تیرے ہر چیز کا تحفظ میں نے کیا ہے. اپنا پاؤں زور سے روا زمین پر مار تاکہ تیرے چھپے ہوئے جو زیورات ہیں ان کی آواز بھی کسی کے کان تک نہ پہنچے. یہاں تک تیرا تحفظ کر لیا. اور تم نے عورت کو ناظم بنا دیا، عورت کو کونسلر بنا دیا، عورت کو جناب ممبر صوبائی اسمبلی بنا دیا، گورنر اسٹیٹ بینک بنا دیا، وزیر بنا دیا، تھانے کا ڈی ایس پی، 300 تھانوں کی ڈی ایس پی عورت بن گئی ہے، اور موٹر وے پولیس کے انسپیکٹر عورت بنا دی ہے. ایک سپاہی اور ایک مرد ایک جوان رات کی تنہائی میں گاڑی لے کر گشت کرتے ہیں موٹر وے پر، جاننے والا پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بتا دیا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو. تو اس وقت اس بے دینی کے خلاف جہادی جذبے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم مستعد ہیں نا. اور جیسے تلاوت کے ذریعے ایمان کی طاقت ملے گی، نماز کے ذریعے ایمان کی طاقت ملے گی. آگے اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کے ذکر سے ایمان کی طاقت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. ان تینوں طریقوں کو اپنے گھروں میں جاری کر دو. قرآن کی تلاوت کو جاری کر دو، نمازوں کا اہتمام شروع کر دو، اور صلاۃ الحاجت کثرت کے ساتھ پڑھ کر اس بے دینی کے خلاف جہادی جذبے سے کھڑے ہو جاؤ. بہن کو مجبور کر دو، بہن نہیں نکلنا باہر پردے کے بغیر.
بیٹی کو مجبور کرو، بہت طریقے سے سمجھاؤ، بیوی کو مجبور کرو، بہت طریقے سے سمجھاؤ، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو بھی تلقین کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس سیدنا عبداللہ ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سب دونوں راویہ فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس متواتر آئے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے، اس انداز سے بات کی ہے کہ مجھے یہ خیال پیدا ہو گیا کہیں ہمسائے کو میری وراثت میں شریک ہونے کا حکم نہ لگا دے۔ اپنے گھر کو بھی بچاؤ اور اپنے ہمسائے کے گھر کو بھی بچاؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آگے کیا ہے حافظو؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کرو، ان کو دین کی تعلیم دو، ان کو بددینی سے بچاؤ، اپنے ہمسائے کو بچاؤ، اپنی مجلس میں بیٹھنے والے دوستوں کو برائی سے بچاؤ۔ یہ ہر شخص کے فرائض میں شامل ہے۔ ان فرائض سے کوتاہی ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ میری اس بات کو صرف میرے جذبات نہ سمجھے، میں آپ کے دلوں پر دستک دے رہا ہوں، اور بہنیں بیٹی جو سن رہی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مستعد اپنے اپنے حلقے میں مستعد کر کے کوشش کریں کہ عورتوں کے اندر انقلابی کیفیت کے ساتھ پردے کا اہتمام، نماز کا اہتمام، اچھے لباس کا اہتمام، حیا کا اہتمام، بے حیائی سے بچنا، اور ٹی وی جیسے برباد کرنے والے ذریعہ ابلاغ سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، وہ ڈرامے دیکھنا، وہ ڈائجسٹ پڑھنا، وہ مضامین پڑھنا جن میں انسان کے جذبات کو ابھار کر گناہ کی طرف مائل کیا جاتا ہے، اس قسم کے ذرائع ابلاغ کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ کر لو۔ کرو گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے اپنے حلقے میں اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور یہ جنگ جاری کر دو۔ جب تک ہم پورے معاشرے میں دیندار لوگ اس بددینی انقلاب کے امام کے خلاف، طاغوت کے خلاف جہادی جذبے سے نہیں کھڑے ہوں گے، ہم جنگ نہیں جیت سکتے۔ یہ بہت بڑا خطرناک دجال ہم پر مسلط ہو گیا، بہت بڑا طاغوت ہے، یہ بش سے بدتر طاغوت ہے، شیطان کا نمائندہ ہے، اس کے خلاف مکمل طور پر جنگ جاری کر دو۔ جنگ جاری کرو گے انشاءاللہ، اپنے اپنے گھروں میں کھڑے ہو جاؤ، فیصلہ کر لو کہ ہم نے زندہ رہنا ہے تو دین کے لیے، مرنا ہے تو دین کے لیے، بددینی کے خلاف جہاد کرنا ہے، جہاں تک بس چلے کوشش کر کے برائی کو ختم کرنے کی طرف قدم اٹھاؤ۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر کھانے کے لیے آپ حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اہدنا بالہدی ونقنا بالتقوی واغفر لنا فی الآخرۃ والأولی۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا۔ اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔